ایک شکاری نے بہت ہی تگ و دو کے بعد اور بہت ہی مشکل کے ساتھ اور بڑی ترکیبوں کے ساتھ ایک نایاب چڑیا کو اس نے شکار کر لیا اور قابو کر لیا۔ تو جب چڑیا نے یہ دیکھا کہ اب بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے اور کوئی امید نہیں ہے، تو اس نے شکاری کو کہا کہ اے بھلے انسان، میں ننھی سی جان، مجھے تو رکھ کر کیا کرے گا؟ اور اگر تو مجھے بیچے گا بھی تو تجھے کیا مل جائے گا؟ اگر مجھے کھائے گا بھی تو تجھے چند چھوٹی چھوٹی بوٹیوں یا نرم و نازک ہڈیوں کے علاوہ تمہیں کیا مل جائے گا میرے سے؟ تو اگر مجھے چھوڑ دے تو تجھے میں 3 ایسی قیمتی جو باتیں ہیں وہ بتاؤں گی کہ تیری ساری زندگی تجھے وہ کام آئیں گی۔ اور پہلی بات جو ہوگی وہ میں تمہیں بتاؤں گی تو تیرا خون بڑھ جائے گا، وہ ایسی بات ہوگی۔ اور پہلی بات جو میں بتاؤں گی وہ تمہارے ہاتھ پر بیٹھ کر ہی بتاؤں گی۔ دوسری بات جو ہے وہ دیوار پر بیٹھ کر بتاؤں گی اور وہ بڑی قیمتی بات ہوگی۔ اور تیسری بات جو ہے وہ میں اڑ کر درخت پر بیٹھ کر بتاؤں گی اور چلی جاؤں گی، اور تینوں نصیحتیں تمہاری ساری زندگی کام آئیں گی۔ تو شکاری نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ چھوڑ ہی دینا چاہیے چڑیا کو۔ تو اس نے چڑیا کو آزاد کر دیا۔ اب چڑیا نے اس کے ہاتھ پر بیٹھ کر اسے یہ نصیحت کی کہ ناممکن بات کوئی بھی کہے اس پر کبھی یقین نہ کرنا، کہ جو بات دیکھنے میں ہی ناممکن لگ رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ گزری ہوئی چیز یا گزری ہوئی بات کا کبھی بھی غم نہ کرنا۔ جب دیوار پر بیٹھ کر اس نے یہ دوسری نصیحت کی اور ساتھ ہی بولی، اے نادان انسان، میرے اندر 10 درم وزن کا ایک ایسا قیمتی موتی تھا جو تم نے کھو دیا، اور وہ اتنا قیمتی تھا کہ اس کی قیمت شاید ہی تمہیں کہیں سے مل سکتی، اتنا قیمتی تھا، لیکن تمہاری شاید وہ قسمت میں نہیں تھا تو تم نے کھو دیا۔ شکاری کا یہ سننا تھا، وہ افسوس کے ساتھ رونے دھونے لگ گیا اور اپنے آپ کو کوسنے لگ گیا اور کہنے لگا کہ اس ننھی جان نے مجھے جنت کا خواب دکھا کر مجھے تو بیوقوف بنا ڈالا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ رو رہا ہے تو چڑیا بولی کہ بھلے انسان، میں نے تو تمہیں پہلے ہی نصیحت کی تھی کہ گزری ہوئی بات کا افسوس مت کرنا، لیکن بے وقوف، تو نے تو میری پہلی بات پر بھی یقین نہیں کیا، اس کا بھی جو ہے وہ تم پر اثر نہیں ہوا کہ ناممکن بات کوئی بھی کہے اس پر کبھی یقین مت کرنا، کہ میرا مکمل وزن 3 درم اکائی کے برابر ہوگا تو میرے اندر ایک موتی کیسے ہو سکتا ہے جس کا اکیلے کا وزن 10 درم کے برابر ہو؟ تو یہ سننا تھا تو شکاری جو ہے وہ تھوڑا سنبھل گیا اور کہنے لگا ہاں تو صحیح کہہ رہی ہے، اور کہنے لگا کہ اے چڑیا، مجھے جاتے ہوئے وہ تیسری نصیحت بھی جو ہے وہ کرتی جاؤ۔ وہ دانا پرندہ جو تھا وہ بولا کہ میری پہلی 2 نصیحتوں کا تم پر کون سا اثر ہوا جو تجھے تیسری بھی کروں؟ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اس سے سیکھنے کو ہمیں یہ ملتا ہے کہ جاہل انسان کو نصیحت کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے بنجر زمین میں آپ بیج پھینکیں اور سوچیں کہ اس سے فصل اگے گی، اور اگر آپ کسی کو نصیحت کر بھی دیتے ہیں تو تب تک اگلی نصیحت نہ کریں جب تک وہ آپ کی پچھلی نصیحتوں پر عمل نہیں کر چکا۔ تو خواہ مخواہ اپنی نصیحتیں اس پر ضائع مت کی۔